وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي آمين يا رب العالمين۔ سورہ بقرہ کا یہ 22واں رکوع ہے۔ اس کا آغاز ہو رہا ہے ایک بہت اہم بحث سے، نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، ولیکن البر من آمن باللہ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر، والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور فرشتوں پر اور تمام کتابوں پر اور انبیاء پر۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ چند رکوع پہلے تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا، اور اس میں یہ بات آئی تھی کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جہاں بھی رخ کرو گے وہ اللہ کا رخ ہوگا۔ جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا اور مسلمانوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کی، تو ابھی ایک کنٹروورسی چل رہی تھی۔ اسی میں یہ آیا کہ پھر نیکی کیا ہے؟ اگر اس طرف پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر پڑھ رہے تھے وہ نیکی تھی، یا اب یہ نیکی ہے کہ ہم بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو اصل نیکی کس کی ہے؟ ایک ڈیبیٹ تھی کہ جو اٹھ کھڑی ہوئی، اسے سبب کیا گیا یہاں پر۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کل نیکی یہ نہیں ہے، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ جو ہے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ یہ اصل میں ہماری عبادت کا ایک ظاہر ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے ہمیں کہا گیا کہ رخ قبلہ رخ ہو جائیں اور بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں، یہ اس کا ایک ظاہر ہے۔ صرف ظاہر کو کل نیکی نہیں کہا جا سکتا۔ نیکی اپنی جگہ ایک مکمل ایک انسانی شخصیت کا نام ہے، جس کے دل میں اللہ پر اور آخرت پر اور رسالت پر پختہ یقین ہے، اور اس کے عمل کے اندر کیا کچھ ہے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ایک کریکٹر ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نیک آدمی۔ کسی ایک چھوٹی سی بات کو ہم یہ کہیں یہ نیکی ہے، یا اس کی بنیاد پر ایک چھوٹی سی نیکی کے حوالے سے ہم کہیں یہ نیک آدمی ہے، تو یہ ہماری اپنی غلط پرسیپشن، غلط فہمی۔ نیک آدمی جیسے کہا جاتا ہے نا کہ نیم کے درخت کے اوپر آپ آم لٹکا دیں تو وہ آم کا درخت نہیں بن جائے گا۔ آم کا درخت جو ہے وہ جڑ سے لے کر اوپر تک آم کا درخت ہے۔ تو نیک آدمی اندر سے بھی اور باہر سے بھی ہر اعتبار سے نیک ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ پارشلی وہ کچھ معاملات کو کرے۔ اور پھر خاص طور پر یہ ہے کہ جو ہمارے اعمال ہیں ان کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہر کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہوتی ہے، لیکن اصل شے اس کی روح ہے، اس کا باطن ہے۔ تو ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا ہوگا۔ تو بیلنس ویو کیا ہے نیکی کا، وہ یہاں پر آ رہا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر۔ یہ ایمان اس کی جڑ بنیاد ہے۔ جو عمل کرے گا صرف اللہ کے لیے اور اچھا عمل کرے گا وہ نیک شمار ہوگا۔ ظاہراً کوئی شخص اچھا عمل کر رہا ہے اور نیت اندر سے جو ہے انٹینشن وہ بیڈ ہے،
وہ غلط ہے. کسی نے الیکشن میں حصہ لینا ہے تو اب وہ خیرات تقسیم کرتا پھر رہا ہے, لوگوں کو گلے مل کر جو ہے ان سے معانقہ کر رہا ہے, غریبوں کے ساتھ بھی جو ہے معانقے ہو رہے ہیں. اس کو سب سمجھ جائیں گے کہ کیا ہے اس کی اصل حقیقت. چنانچہ وہ تو جڑ باطن سے جو نیکی ہوگی اس کو ہم نیکی کہیں گے, صرف ظاہر کی بنیاد پر ہم نہیں کہہ سکتے. اور اس کی بنیاد اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان اور نبیوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, یہ سب چیزیں اس کی جڑ بنیاد میں شامل ہیں. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ, اور نیک شخص وہ ہے کہ جو اپنا مال خرچ کرے اور دے کن کو, رشتہ داروں کو, والیتامى والمساکین وابن السبیل, اور مسکینوں, محتاجوں کو اور مسافروں کو. علی حبہ کے الفاظ کا ترجمہ رہ گیا تھا کہ مال کی محبت کے باوجود, اگرچہ انسان کے دل میں بڑی پختہ ہے مال کی محبت, لیکن نیک آدمی کیا ہے, کون ہے, جو اپنا مال خرچ کر رہا ہے ضرورت مندوں کے لیے, حاجت مندوں کے لیے, محتاجوں کے لیے, غرباء کے لیے. اس کے اندر جو رشتہ دار جو ہیں, جو ضرورت مند ہیں, سب سے پہلے ان کو دے رہا ہے. یہ ہے اس نیکی کا سب سے بڑا وصف. نیک انسان کی سب سے بڑی شناخت یہ ہے, خدمت خلق کے کام, لوگوں کی ہمدردی میں اپنا مال خرچ کرنا. ہر شے کی, ہر لفظ کی اپنی کونوٹیشن ہے. عابد کا لفظ وہ ہے جو زیادہ عبادت گزار ہے, نماز, نفل نمازیں بہت پڑھ رہا ہے, تہجد پڑھ رہا ہے, تلاوت قرآن کر رہا ہے. زاہد کا اپنا ایک مفہوم ہے, لیکن نیک شخص, اس کی زندگی میں جو سب سے نمایاں شے نظر آئے گی وہ خدمت خلق کے کام. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ, ایمان تو اندر ہے, وہ نظر نہیں آ رہا, لیکن وہ بھی اندازے سے معلوم ہو جاتا ہے بہت جلد کہ کوئی شخص کس نیت سے اور کس انٹینشن سے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے, وہ کھل جاتی ہے بات بات میں. لیکن بہرحال ظاہر میں سب سے بڑا جو نمایاں وصف ہے وہ ہے خدمت خلق کے کام. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, اور وہ قائم کرے نماز اور زکوٰۃ ادا کرے. جو نیک شخص صاحب ایمان ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے, یہ ہو نہیں سکتا. جو اندر سے نیک ہے وہ نماز کا بھی پابند ہوگا اور وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے گا. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا, اور اپنے عہد کے پورا کرنے والے جب وہ کوئی عہد کر بیٹھیں, عہد کی پاسداری. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ, اور خاص طور پر صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں, جسمانی اذیت اور تکلیف میں, اور جنگ اور جہاد کے موقع پر. اولئک الذین صدقوا, یہ ہیں وہ لوگ کہ جو واقعی سچے ہیں, حقیقت میں نیک یہ ہیں. آپ نے دیکھا کہ پوری ایک انسانی شخصیت کا خاکہ آ گیا, اندر سے کیا ہے, باہر سے کیا ہے, اس کے تمام اعمال, اس سب کا ایک پورا خاکہ کھینچ دیا گیا. یہ اگر تصویر ہے تو یہ نیک ہے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, یہی لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں اور یہی ہیں جو واقعی متقی ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی, اب کچھ معاشرتی اصلاحات کی بات آ رہی ہے. ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پا رہا ہے, کچھ اصول, کچھ ضوابط, کچھ قوانین. چنانچہ فرمایا اہل ایمان کتب علیکم القصاص فی القتلی, تم پر فرض ہوا ہے برابری کرنا مقتولوں میں. قصاص, قصاص کا جو قانون ہے, کوئی شخص قتل ہو گیا تو اب قاتل کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے, وہاں پر اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ امبیلنس تھا اس معاشرے کے اندر. چنانچہ ایک بڑے قبیلے کا اگر ایک شخص جو ہے وہ مارا جاتا تھا اور مارنے والا جو ہے وہ چھوٹے قبیلے کا ہے شخص قاتل, تو اس ایک آدمی کے بدلے میں چھوٹے قبیلے کے 2 یا 3 یا 4 افراد کو قتل کیا جاتا تھا, بجائے اس کے کہ اصل قاتل کو قتل کیا جائے. وہاں پر بڑا ظلم تھا. اوس اور خزرج بڑا قبیلہ تھا, اوس چھوٹا قبیلہ تھا. اگر ایک خزرج کا انسان قتل ہو جائے اور قاتل ہو اوس قبیلے کا,
تو اب بدلے میں اوس قبیلے کے 3 افراد کو قتل کیا جائے گا۔ یہ تھا جو عدم توازن تھا، میں کہ نہیں قصاص میں برابری ہے۔ چنانچہ اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے، الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کی جگہ آزاد، غلام کی جگہ غلام، والانثى بالانثى، عورت کی جگہ عورت، یعنی جس عورت نے اگر قتل کیا ہے کسی کو تو وہ عورت ہی قتل کی جائے گی قصاص میں، کسی غلام نے قتل کیا ہے کسی کو تو اسی غلام کو مارا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ اس کے بدلے کسی آزاد کو جو ہے وہ مارا جائے، اس کو ہلاک کر دیا جائے اور قتل کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں اس معاشرے میں تھیں امبیلنس۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو اگر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، یعنی مقتول جو ہیں، مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کرنا چاہیں، فاتباع بالمعروف، تو پھر تابع داری کرنی چاہیے معروف طریقے سے، یعنی یہ معاف کرنے کا حق ہے۔ اور اس کی بھی کئی صورتیں ہوتی تھیں، ایک یہ کہ خوب بہا لے کر منہ مانگی، ایک اتنی قیمت ہے اتنا رقم دے دو تو ہم قاتل کی جان بخشی کر دیں گے، وہ رقم دے دی جائے اور قاتل کو معاف کر دیا جائے، یا یہ ہے کہ اس کا بھی اختیار ہے ورثاء کو کہ وہ ٹوٹلی معاف کر دیں۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اور پھر ادا کرنا چاہیے اس کو اچھے طریقے پر، جو بھی ادائیگی طے ہوئی ہے، اتنا ہرجانہ دینا ہے تو وہ دیا جائے بھلے طریقے پر۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ ایک قسم کی تخفیف ہے تمہارے رب کی جانب سے اور رحمت ہے اس کی۔ فمن اعتدی بعد ذالک، اور جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد، اس فیصلے کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو اس قانون کی خلاف ورزی کرے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے اس قصاص میں، اس قانون میں بڑی زندگی ہے اے ہوش بندو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم امبیلنس سے بچ سکو، تاکہ تمہارے اندر تقوی ہو اور تم غلطیوں سے بچ سکو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر لازم کیا گیا، فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی شخص کی موت کا وقت آ جائے، آ کھڑی ہو موت کسی کی سرہانے، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، اور مرنے والے نے کچھ مال چھوڑا ہے ترکے کے اندر، تو اب اس پر لازم کیا ہے کہ وہ وصیت کرے، الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ وہ وصیت کر کے جائے مرنے والے اپنے والدین کے حق میں اور اپنے رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ بھلے طریقے پر۔ حقا علی المتقین، یہ حکم لازم ہے پرہیزگاروں کے ذمے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص مر جاتا تھا تو بڑا بیٹا ہی ساری وراثت سمیٹ لیتا تھا، یا جس کا جو ہاتھ لگا اس نے وہ لے لیا۔ یہ نہیں، پہلا حکم یہاں پر آ رہا ہے کہ جو شخص بھی صاحب مال ہے، وہ اگر کوئی شخص انتقال کا وقت آئے تو وہ وصیت کر کے جائے اپنے بعد میں والدین اور اولاد کے بارے میں۔ لیکن بعد میں پھر پورا قانون آ گیا، اور آپ کو معلوم ہے وہ قانون وراثت ہے۔ یہ بعد میں نازل ہوئی ہیں آیات، اور سورہ نساء میں ہم پڑھیں گے، ایک رکوع کے اندر ہے قانون وراثت، کہ مرنے والے کی جو بھی جائیداد ہے اس میں کس کس کا کیا حصہ ہے وہ شریعت نے معین کر دیا ہے، والدین کا، اولاد میں بیٹوں کا، بیٹیوں کا، وہ پورا ایک ضابطہ بعد میں آ گیا۔ لیکن پہلی جو اس سلسلے میں ہدایت آئی تھی وہ یہ تھی، حقا علی المتقین، یہ لازم ہے پرہیزگاروں کے ذمے ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو پھر جو کوئی بدل ڈالے وصیت کو سننے کے بعد، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو پھر اس کا گناہ انہی پر ہے جنہوں نے اس کو بدلا ہے۔ کسی شخص نے وصیت اپنی نوٹ کرائی، جس شخص کو نوٹ کروائی وہ بددیانت ہو گیا، بدنیت ہو گیا، اور اس نے اس کے اندر ڈنڈی مار دی، تو فرمایا کہ اب یہ جو اس کے اندر تبدیلی ہوگی تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، اور جو کوئی جس کو اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری کا یا گناہ کا،
اور فاصلح بینہم، پھر وہ لوگوں کے درمیان، ورثاء کے درمیان صلح کرا دے، فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ مرنے والے نے وصیت کی لیکن اس کے اندر اس نے اپنی اولاد میں سے ایک آدھ کو دے دیا اور باقی کو نہیں دیا، بہت زیادہ اس نے جو ہے عدم توازن تھا اس کے اندر، بعد میں لوگ آپس میں بیٹھ کر سمجھوتا کر کے اور اس کو اندر جو ہے ایک اتفاق رائے سے کوئی ایسی شکل بنائیں جو انصاف کی شکل ہو، تو فرمایا کہ اس کی گنجائش موجود ہے۔ فلا اسم علیہ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ بھئی اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہو گیا، عام حالات میں تو اس کی وصیت پوری کی جائے گی، لیکن اگر اس میں بہت زیادہ امبیلنس نظر آتا ہے تو اس کو ایڈجسٹ کرنا اور اس کے اندر انصاف کا معاملہ کرنا یہ پسندیدہ ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا، بعد میں پورا وراثت کا قانون آ چکا ہے، آ گیا ہے، لہٰذا اب اس کے اندر کوئی رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ سورہ بقرہ کا 23واں رکوع ہے، اور اس میں روزے کی حکمت اور احکام اور روزے سے متعلق تمام جو ہدایات اور تفصیلات ہو سکتی ہیں سب اسی میں آ گئی۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا قرآن مجید میں نماز کا ذکر بہت جگہ ہے، زکوٰۃ کا بھی بہت جگہ ہے، لیکن روزے کا ذکر کم ملے گا آپ کو، اور روزے کے جو بھی احکام ہیں اس سے متعلق ہدایات ہیں وہ سب کی سب قرآن مجید نے ایک ہی جگہ جمع کر دی ہیں، اور وہ یہ مقام ہے سورہ بقرہ کا 23واں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اہل ایمان تم پر فرض کر دیا گیا روزہ رکھنا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ یہ فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ بڑی واضح بات ہے، روزے میں انسان صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک حلال اور طیب چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکتا ہے، کھانے پینے کی۔ اسی طریقے سے بیوی کے پاس جانے سے بھی جو ہے وہ رکے گا روزے کی وجہ سے، حالانکہ عام حالات میں حلال ہے، طیب ہے، سب کچھ ہے۔ یہ ٹریننگ کس بات کی ہے؟ کہ انسان کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو کہ بعد میں وہ گناہوں سے اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکے۔ کچھ عرصے کے لیے جائز اور ناجائز چیزوں کو بھی چھوڑ دو، جائز اور حلال چیزوں کو۔ یہ ہے ٹریننگ روزے کی، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو، گناہوں سے اور حرام چیزوں سے رکنے کی تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو جو کوئی ہو تم میں سے بیمار یا ہو سفر میں، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر تعداد پوری کرنی ہوگی دوسرے دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ ان لوگوں پر کہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہوں لیکن روزہ نہ رکھیں، فدیۃ طعام مسکین، ان کے لیے فدیہ ہے، ان کے ذمے ایک فدیہ ہے، ایک مسکین کا کھانا کھلانا۔ یہ ایک روایت کی روح سے، اور والد محترم ڈاکٹر صالح احمد رحمہ اللہ وہ اسی کے قائل تھے کہ یہ ابتدائی حکم تھا، اور یہ آیات پہلے نازل ہوئی ہیں، اور رمضان کے روزے کی فرضیت بعد میں آئی۔ ابتدا میں 3 روزوں کی فرضیت تھی اور ایام 20 کے روزے، اور اسی کے اندر یہ بھی تھا کہ اگر کوئی شخص نہیں رکھ سکتا، بھلا چنگا ہے، مریض بھی نہیں ہے، سفر پہ بھی نہیں ہے، لیکن رکھنا نہیں چاہ رہا، تو اس میں رعایت دی گئی تھی کہ پھر اپنے روزے کی جگہ فدیہ دے دے، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے۔ لیکن جب رمضان کے روزے کی فرضیت ہو گئی تو اس میں یہ رخصت ختم ہو گئی، اب ہر صورت روزہ رکھنا ہے۔ ہاں البتہ سفر میں ہو یا مریض ہو تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں گنتی پوری کرنی پڑے گی۔ روزہ معاف نہیں ہو گیا، اس کو چھوڑ کر بعد میں پورا کرنا ہوگا۔ یہ ہے جو ترتیب میں بات آ رہی ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، تو جو اپنی خوشی سے نیکی کرے اور ایک مسکین کی بجائے زیادہ کو کھانا کھلائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محدود کر دیا، اس حکم کو، اور وہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ایسا شخص جو عمر کے اس سٹیج میں ہے، اتنا بوڑھا ہے
کہ اس کے لیے روزہ رکھنا اس کی جان کو، زندگی کو خطرے کا باعث ہو سکتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اب آگے امکان نہیں ہے کہ بعد میں وہ اس کی قضا رکھ سکے گا، اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی بڑھاپے کی اس سٹیج کو پہنچا ہوا ہے۔ لہٰذا ایسا شخص اگر روزہ نہ رکھے تو اپنے اس روزے کے فدیے کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلا دے 2 وقت کا، جو یہاں پر بات آئی ہے، فدیۃ طعام مسکین، تو یہ شکل برقرار ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور قرآن کیا شے ہے؟ یہ ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، کامل ہدایت، دی گائیڈنس، اور ہدایت کی روشن دلیلوں پر مشتمل ہے، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی شے ہے، یہ ہے قرآن۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے تو اس پر لازم ہے کہ اس ماہ کے روزے رکھے۔ یہ آیت ہے جس میں ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا ذکر ہے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو کوئی مریض ہو یا حالت سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر گنتی پوری کرنی ہوگی دوسرے ایام میں، رمضان کے بعد، یعنی اس وقت وہ روزہ نہ رکھے اور اس کو بعد میں تعداد کو پورا کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور وہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم تعداد پوری کرو۔ اب پورے ماہ کے روزے رکھنے ہیں، 29 کا مہینہ تھا تو 29 روزے رکھے جائیں گے، 30 کا تھا تو 30 رکھے جائیں گے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، تکبیر کرو اللہ کی اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں عطا کی ہے۔ دن میں روزہ ہو اور رات کو قیام بال قرآن ہو تو اس سے جو اندر ایمان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور رب کی عظمت اور کبریائی کا جو احساس ابھرتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ پروگرام روزے کی عبادت کی فرضیت کس مہینے میں؟ وہ مہینہ جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، آپس میں کوئی تعلق ہے۔ یہ روزہ جو ہے اس کے ذریعے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، ہماری روح بیدار ہوتی ہے، اور اس روح کے اوپر جب قرآن کا فیضان ہوگا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف، جو اقبال نے کہا، تو اب قرآن کی جو ہدایت ہے وہ پوری طور پر کھلے گی اور اس کے اثرات انسان کے اندر جذب ہوں گے۔ دن کا روزہ اور رات کا قیام مع القرآن، جس کی پھر ایک عام شکل ہو گئی کہ تراویح کی نماز یہ کم سے کم ہو ماہ رمضان میں، لیکن پسندیدہ کیا ہے؟ رات کا بڑا حصہ قرآن پڑھنے پڑھانے میں گزرے۔ بہت سی احادیث سے یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس وقت موقع نہیں ہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ اللہ کا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ بتا دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں۔ یعنی روزے کے نتیجے میں اللہ کی طرف ایک رجحان پیدا ہوتا ہے، تو جب بندے مجھ سے آپ سے سوال کریں کہ میرے بارے میں کہ رب کہاں ہے، کون ہے، بتا دیجئے انی قریب، بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، تو چاہیے کہ یہ بھی میری بات مانے، یہ بھی میرا حکم مانے۔ وہ رب اتنا کریم ہے کہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، جواب دیتا ہے، قبول کرتا ہے۔ قبولیت کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ کوئی نہ کوئی شکل ضرور ہوگی، وہ انسان کے بینیفٹ میں ہی جائے گی وہ دعا۔ تو چاہیے کہ یہ بھی میرا کہنا مانے، وہ تو رب ہے، ہم تو اس کے بندے ہیں، ہم پر تو ویسے ہی لازم ہے اس کا کہنا ماننا۔ اور پھر وہ پروردگار اتنا کریم، اتنا رحیم، اتنا غفور، اتنا شکور۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ مجھ پر پختہ یقین رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ نیک راستے پر آ سکے۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، اب اس سے آگے جو ہیں وہ روزے کے احکامات بیان ہو رہے ہیں۔
تم پر حلال کر دیا گیا روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے بے حجاب ہونا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں جو ہیں وہ تمہارے لیے لباس اور پوشاک کی مانند ہیں اور تم ان کے لیے پوشاک اور لباس کی حیثیت رکھتے ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ تم اپنی ذات سے، اپنی جان سے، اپنے نفوس سے خیانت کرتے رہے ہو. فتاب علیکم، تو اس نے تمہیں معاف کر دیا. اس کا ایک پس منظر ہے کہ مسلمانوں کے لیے روزے کی عبادت نئی تھی، لیکن یہود کے ہاں روزے کا تصور موجود تھا. ان کے ہاں جو روزہ ہے اس میں رات کی بھی پابندی ہے. رات کو بھی جب ایک مرتبہ سو گئے ہیں تو اس کے بعد روزہ شروع ہو گیا. ہمارے ہاں تو سحر سے شروع ہوتا ہے نا، صبح صادق سے، لیکن ان کے ہاں جو ہے وہ رات بھی شامل ہوتی تھی. چنانچہ نہ دن میں وہ اپنی عورتوں کے قریب جا سکتے تھے، نہ رات کو عورتوں کے قریب جا سکتے تھے. مسلمانوں پر جب روزہ فرض ہوا تو اس کی وضاحت نہیں آئی کہ عورتوں سے رمضان کی رات میں جو ہے کوئی شخص شوہر مقاربت کر سکتا ہے یا نہیں، اس کی وضاحت نہیں تھی. لیکن ممانعت بھی نہیں آئی، تو کچھ مسلمان جو ہیں وہ اپنے ساتھ اپنی بیویوں کے پاس جاتے رہے، لیکن دل میں تھوڑا سا کھٹکا تھا کہ پتہ نہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں. اس کی وضاحت فرما دی گئی کہ روزے کی پابندی تو غروب آفتاب تک ہے، اس کے بعد پابندی ختم ہے. صبح صادق تک پھر کوئی پابندی نہیں ہے. تو اپنی بیویوں کے پاس جانا رمضان کی رات میں اس کی جائز ہے، حلال ہے، اللہ نے حلال کر دیا ہے. لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، دل میں کچھ چور تھا تمہارے باس کے. فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا. وعفى عنکم، اور تم سے درگزر فرمایا. فالآن باشروہن، تو اب ان سے مقاربت کر سکتے ہو. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تلاش کرو، طلب کرو اس کو کہ جو اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے. یعنی یہ جو تعلق ہے اس کا اصل حاصل کیا ہے؟ اولاد کا حصول جو اللہ نے طے کر دیا ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہیں جدا نظر آنے لگے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے. ہم لوگ چونکہ اور ماحول میں رہتے ہیں، لیکن جو لوگ جس زمانے میں یہ ساری سائنسی تحقیق ہمارے پاس کہ کب کس تاریخ کو کس دن سحر ہوگی اور کب صبح صادق ہوگی اور کب زوال ہوگا، اور تو پورا کیلنڈر آپ کے پاس ہے. لیکن پہلے تو نہیں ہوتا تھا. لیکن لوگ رات کو انہیں معلوم ہو جاتا تھا صبح صادق کا وقت کون سا ہے. وہ ایک سفید باریک سی دھاری جو ہے نمودار ہوتی تھی مشرق کی طرف، اس سے صبح صادق کا تعین ہوتا تھا کہ رات کی سیاہ دھاری سے صبح کی سفید دھاری ممیز نظر آنے لگے. یعنی صبح صادق کا وقت جسے ہم کہتے ہیں، پاؤ پھٹنے کا وقت. یہاں سے روزہ شروع ہو گیا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، فجر کے وقت تمہیں جدا نظر آنے لگے صبح کی سفید دھاری شب کی سیاہ دھاری سے. وہاں پر جو ہے اب وہاں اس وقت تک تم کھا سکتے ہو، اور جب یہ نظر صبح صادق شروع ہوئی وہیں پر روزہ سٹارٹ ہو گیا، کھانا پینا ختم. ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور پھر پورا کرو روزے کو رات تک، اور رات سے مراد ہے غروب آفتاب. غروب آفتاب پر روزہ کھل جائے گا. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور اپنی عورتوں کے قریب نہ جاؤ، ان سے مقاربت مت کرو اس حال میں کہ تم اعتکاف کر رہے ہو مسجدوں کے اندر. تو اعتکاف کی حالت میں رات کو وہ اجازت نہیں ہے بیویوں کے پاس جانے کی. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں. فلا تقربوها، ان کے قریب تک مت پھٹکنا، یعنی دور رہو، فاصلے پر رہو. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کر واضح فرماتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کر سکیں. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور دیکھو آپس میں ناحق ایک دوسرے کا مال مت کھایا کرو. وتدلوا بها الى الحکام،
اور تم اپنے مال کو حکام رسی کا ذریعہ نہ بناؤ۔ حکام تک پہنچ کر مراعات حاصل کرنا، یہ جس کو ہم رشوت کہتے ہیں، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ تم کھاؤ ہڑپ کر جاؤ لوگوں کے مال میں سے کوئی حصہ ناحق طور پر، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم خوب جانتے ہو۔ اصل میں روزے کی عبادت کا حاصل ہے تقوی، اور تقوی کا ایک معیار بتا دیا گیا۔ اگر اندر تقوی ہے تو کیا ہوگا؟ انسان حرام کھانے سے بچے گا، ناحق دوسرے کا مال ہڑپ نہیں کرے گا، اپنے مال کو ذریعہ نہیں بنائے گا کچھ ایسی مراعات حاصل کرنے کے لیے کہ جو آپ کا حق ہے نہیں، کسی دوسرے کا حق ہے، اور آپ اپنا مال جو ہے حکام تک پہنچا کر کسی دوسرے کا حق جو ہے اس کو چھین رہے ہیں۔ یہ ہے رشوت، اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ فرمایا یسألونک عن الأہلہ، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں نئے چاند کے بارے میں، قل ہی مواقیت للناس والحج، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کی تعیین کا ذریعہ ہے۔ نیا چاند طلوع ہوتا ہے، معلوم ہو گیا اب فلاں مہینہ شروع ہو گیا، اور حج کا تعین بھی اسی سے ہوگا، رمضان کا تعین بھی اسی سے ہو رہا ہے، حج کا تعین بھی 10 ذی الحج، تو یکم ذی الحج کو معلوم ہو گیا کہ حج کس دن ہے، عرفہ کب ہے، اور اس کے بعد جو ہے نحر کب ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں آؤ، گھروں میں داخل ہو ان کے پچھواڑے سے، پشت کی طرف سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی تو وہ ہے، اس کی ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یہ ان کے ہاں ایک رواج تھا، ایک غلط رسم پڑی ہوئی تھی اہل عرب کے ہاں، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو مکے کے تھے، جب حج کے لیے نکلتے تھے اور ایام حج میں اگر کسی وجہ سے گھر دوبارہ آنا پڑے تو دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، پیچھے سے نقب لگا کے پچھواڑے سے آتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس کو بڑی نیکی ہے۔ تو بھائی یہ ہرگز نیکی نہیں ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے نیکی نہیں ہے، یہ تو حماقت کی نشانی ہے۔ ہرگز نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پچھواڑوں سے نقب لگا کر داخل ہو، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں داخل ہو سیدھے سیدھے ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ہاں اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہ ہے جو شے مطلوب ہے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ دیکھیے اب ایک نیا مضمون آ گیا، روزے کی عبادت گفتگو پوری ہوئی، حج کا تذکرہ شروع ہو گیا، روزے کے بعد اب حج کا تذکرہ شروع ہے، ساتھ ہی جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ بیت اللہ جو ہے مشرکین کے تسلط میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان مدینہ میں تھے، اور مدینہ سے اب ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ جائیں، اس لیے کہ وہاں 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ جب تک کہ اس سے وہ جو قریش مکہ ہیں ان سے اس کا تسلط حاصل نہ کیا جائے اور ان کو وہاں سے بے دخل کر کے اور 360 بت نہ نکالے جائیں، حج کیسے ہوگا؟ اور یہ چیز ایک باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، اس کے لیے جہاد اور قتال لازمی ہے۔ لہذا حج کا ذکر شروع ہوتے ہی ساتھ ہی قتال کا ذکر شروع ہو گیا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ بیت اللہ کو مشرکین کے تسلط سے نجات دلانے کے لیے جہاد اور قتال کرنا پڑے گا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور جنگ کرو ان سے اللہ کی راہ میں جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ انہوں نے تو جنگ چھیڑی ہوئی ہے، انہوں نے تو تم پر وہ ظلم اور زیادتیاں کی کہ تمہیں نکلنا پڑا مکے سے اور مدینہ میں آ کر پناہ لینی پڑی ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، ہاں کسی پر زیادتی نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور ان مشرکین کو قتل کرو جہاں کہیں پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو انہیں اس جگہ سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، انہوں نے تمہیں وہاں سے نکال باہر کیا ہے، دیس بدر کیا ہے، اب تم ان کو وہاں سے نکالو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ،
یہ جو فتنہ و فساد ہے یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے، زیادہ سخت ہے۔ اور فتنہ کیا ہے؟ لوگوں کو دین کے قریب آنے سے، اللہ کے قریب آنے سے روکنا، منع کرنا، ایسی شکل پیدا کرنا کہ لوگ دین سے بدظن ہوں، دین سے دور ہوں اور شیطنت کے قریب چلے جا رہے ہوں، یہ فتنہ ہے۔ اور اس فرمایا یہ فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے، لہذا جہاد اور قتال کو جو ہے تم زیادہ اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی ظلم ہو جائے گا دوسروں پر، بلکہ اس دنیا کو، اس زمین کو اور لوگوں کو فتنے سے بچانے کے لیے یہ کام کرنا پڑے گا۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ان سے جنگ مت کرنا مسجد حرام کے پاس، اس لیے کہ وہ حرمت والی جگہ ہے، سرزمین حرم میں جنگ نہیں کی جا سکتی۔ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تم سے جنگ کریں اس کے اندر۔ سرزمین حرم میں وہ اگر جنگ چھیڑیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہاتھ بندھے رکھو کہ سرزمین حرم ہے، نہیں، اب تم جواباً ہاتھ اٹھاؤ گے، پھر وہ حرمت والی پابندی ختم ہو گئی، اب تم ان کے ساتھ جنگ کرو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، تو اگر وہ خود تم سے لڑیں تو تم ان سے لڑو اور انہیں قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی ہے سزا کافروں کی۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور قتال کرتے رہو، جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ٹوٹلی ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور پورا نظام اطاعت، پورا دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس کا پہلا درجہ کیا تھا؟ سرزمین عرب پر اللہ کے دین کو غالب اور قائم کرنا، یہ پہلا مرحلہ تھا۔ جنگ جاری رہے گی جب تک کہ اللہ کا دین قائم اور غالب نہیں ہو جاتا۔ لیکن دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف اہل عرب کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے تھے؟ آپ تو پوری نوع انسانی کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے ہیں، اور قیامت تک کے لیے رسول ہیں۔ چنانچہ یہ آیت سورہ انفال میں ریپیٹ ہوئی ہے اور وہاں ایک لفظ کا اضافہ ہوا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ مسلمانوں اب یہ جنگ جاری رہے گی، قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ بالکل ختم نہ ہو جائے۔ اور فتنہ کیا ہے؟ دین سے دور رکھنے والا جو نظام بھی انسانوں کو اللہ کے دین سے دور رکھنے والا ہے وہ فتنہ ہے۔ جب تک کہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا اور دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے، کلہ للہ، اور یہ وقت وہ ہوگا جب کل روح ارضی پر اللہ کا دین قائم ہوگا، اس وقت تک یہ جہاد و قتال جاری ہے۔ یہی وہ آیات ہیں جن سے امریکہ بہت خوف زدہ ہے۔ تسلی انہیں یہ ہے کہ مسلمانوں کو نہیں معلوم، وہ قرآن کھول کر پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور دین جو ہے انہیں ان کے اندر کون سی غیرت ایمانی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ غنیمت کہ ہیں مومن، جو اقبال نے بھی ابلیس کی زبان سے کہلوایا تھا کہ یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا تھا تسلی ہماری یہ ہے کہ مسلمان خود جو ہے یقین سے محروم ہے اور قرآن سے دور ہے آج، ورنہ تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن جائے۔ تو وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور اگر وہ باز آ جائیں تو پھر کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی سوائے ظالموں کے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا۔ یعنی یہاں پر ایک تو سرزمین حرم کی پابندی تھی کہ اس میں کوئی قتل و غارت گری نہیں ہو سکتی، اور اس کا وہ احترام کیا کرتے تھے سرزمین حرم میں۔ دوسرے اشہر حرم، 4 مہینے تھے کہ جن میں ہر قسم کی جنگ ممنوع تھی، یہ عربوں کے ہاں طے تھا بڑے عرصے سے، اور وہ 4 مہینے وہ تھے کہ جن میں حج اور عمرہ کیا جاتا ہے، چنانچہ اس کی بھی پابندی ہوتی تھی کہ کوئی جنگ اور لڑائی نہ ہو۔ لیکن اگر وہ اس مہینے میں جنگ چھیڑ دیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ تم ہاتھ اپنے لپیٹ کے بیٹھ جاؤ، نہیں، جب انہوں نے اس کو توڑا ہے، اس کی حرمت کو پامال کیا ہے، اب تمہیں بھی حق ہے کہ جواباً کارروائی کرو۔ تو الشہر الحرام بالشہر الحرام
والحرمات قصاص، حرمت کے معاملے میں بھی برابری ہے. فمن اعتدى علیکم، تو جو تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو پھر تم بھی اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جیسی کہ زیادتی اس نے تمہارے ساتھ کی تھی. اب یہاں پر کہ یہ مہینہ جو ہے حرمت والا ہے، اشہر حرم ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب یہ بیچ میں رکاوٹ نہیں ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے پرہیزگاروں کو، اللہ ساتھ ہے متقین کے. وانفقوا فی سبیل اللہ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور اپنے ہاتھوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. دیکھیے جب بھی جہاد اور قتال کی بات ہوتی ہے قرآن مجید میں ساتھ ہی مال خرچ کرنے کا ذکر بھی آتا ہے. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، جہاد کرو اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ، اس لیے کہ وہاں پر ضرورت ہے. اب لڑائی کے لیے آپ کو ہتھیار جو بھی ہیں، جیسے بھی ویپنز ہیں، اس کے لیے بھی تاکید ہے کہ بہتر سے بہتر ہتھیار حاصل کرو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جنگ کی پوری تیاری ہونی چاہیے، جو بھی تمہارے وسائل ہیں. تو اس کے اندر پیسہ تو لگے گا، جان بھی کھپانی ہے اللہ کے راستے میں اور اپنا مال بھی خرچ کرنا ہے. تو وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی کاز کے لیے انفاق کرو، مال خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہلاکت میں مت ڈالو خود اپنے ہاتھوں. وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، خوش دلی سے انفاق کیا کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یعنی جب ایک دفعہ احرام باندھ لیا تو اب پورا کرنا ہے، چاہے وہ عمرے کا احرام ہے چاہے حج کا ہے. یہ نہیں کہ احرام باندھ لیا اور پھر موڈ ہوا کہ نہیں اس سال نہیں اگلے سال کر لوں گا، اب اختیار نہیں ہے آپ کو کھولنے کا. اگر کسی وجہ سے کھولنا پڑا تو اس کا اپنا قانون ہے، یہاں پر وہ اس کی تفصیل آ رہی ہے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور اگر تم روک دیے جاؤ، کہیں گھیرے میں آ گئے، نکلے تھے احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف عمرے کے لیے یا حج کے لیے، لیکن راستے میں دشمن کا کوئی خطرہ ہے، وہ گھات لگائے بیٹھا ہے اور کوئی اور راستہ نہیں ہے، معلوم ہو گیا کہ جان کا خطرہ ہے، یا ایسی بیماری آ گئی ہے کہ وہ شدید بیماری ہے اور آگے سفر ممکن نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اب تو رکنا پڑے گا. پھر کیا ہے؟ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی میسر ہو قربانی پیش کر دو. یعنی اس کا کفارہ کیا ہے کہ بیت اللہ کی نظر کر دی جائے ایک قربانی، کسی کے ذمہ لگا دیا جائے کہ وہ میری وہاں پر قربانی، میری طرف سے ایک جانور وہاں پر جو ہے وہ فدیے کے طور پر دے دے. اسے کہتے ہیں دم احصار. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو مت منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے. یعنی اب احرام کی پابندی برقرار رہے گی جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ جو قربانی آپ نے کہی ہے وہ وہاں پر پہنچ گئی اور وہ قربانی دے دی گئی ہے، اس کے بعد پھر احرام کھول سکتے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، تو جو کوئی ہو تم میں سے مریض یا اس کو تکلیف ہو، کوئی سر میں زخم ہو اور اس کی وجہ سے حلق کروانا پڑ رہا ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ سر منڈوانا پڑے گا اور ابھی قربانی وہاں تک پہنچی نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو پھر فدیہ دینا ہوگا کچھ روزوں کی شکل میں یا صدقہ و خیرات یا پھر قربانی. اسے کہتے ہیں دم جنایت. اگر اس شکل میں انسان نے جو ہے وہ قربانی اس کی وہاں تک نہیں پہنچی اور اس سے پہلے اپنا سر منڈوانا پڑ گیا ہے، تو پھر یا تو وہ 3 روزے رکھے، اس کا فدیہ ہے، یا 6 محتاجوں کو کھانا کھلائے، یا پھر ایک قربانی پیش کر دے، ایک بکرا ایک بکری. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور پھر جب تم حالت امن میں ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے کو ساتھ ملا کر حج کے ساتھ، تو پھر اس کے لیے ہے، اس پر لازم ہے کہ جو بھی میسر ہو وہ قربانی پیش کرے. یہ حج تمتع ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، مجھے یقین ہے اکثر حضرات جو یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ حج اور عمرے جو ہیں ان سے گزرے ہوئے ہیں، لہذا اشارہ بھی کافی ہوگا.
کہ جو شخص ایک ہی احرام باندھ کر اسی میں عمرہ بھی کر رہا ہے اور اسی سفر سے فائدہ اٹھا کر اسی سفر میں جو ہے وہ حج بھی کر رہا ہے، تو حج تمتع ہو گیا کہ عمرہ بھی ہے اور حج بھی، تو اس پر وہ شکر کے طور پر، شکرانے کے طور پر ایک قربانی دے گا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، اور جس کو یہ میسر نہ ہو، اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ ایک قربانی دے سکے، تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے ایام حج میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 دن جو ہے واپس پہنچ کر 7 روزے بعد میں رکھے، یہ 10 روزے اس کے ذمے ہیں، یہ گویا اس کا ایک کفارہ ہے۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ کل 10 روزے بنے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، یعنی باہر سے آنے والوں کے لیے ہے، جو مکے میں مقیم ہیں ان کے لیے یہ حج تمتع وغیرہ جو ہے اس کا کوئی موقع و محل ہی نہیں ہے، ہاں باہر سے آنے والوں کے لیے ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔